السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد وہاں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کون اسماعیل ہنیہ کا جانشین بننے والا ہے، اور اس قتل کے بعد غزہ میں کیا حالات ہیں اور پوری دنیا میں کس طریقے سے اس پر رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کیا ممکنہ اس کے اثرات ہونے والے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانی احوال سے جڑی بھی کچھ خاص خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے شیخ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی گئی۔ در زندانهای اسرائیل ملت ما بیدار دور از انتخابات مردم مظلوم فلسطین ان کی نماز جنازہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے پڑھائی۔ جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ان کی تدفین جمعے کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگی۔ وہ ایرانی سرزمین پر ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران نے اس کا انتقام لینے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی جانب سے قم کی مسجد میں انتقام کی نشانی سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خون کا بدلہ اب خون سے لیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے بھی واضح کیا ہے کہ ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا اب تہران پر فرض ہو چکا ہے۔ امریکی میڈیا یہاں تک کہہ رہا ہے کہ ایران، لبنان، یمن اور عراق، یہ چاروں ممالک مل کر اسرائیل کو بیک وقت نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ تو صرف اندازے ہیں۔ لیکن ایرانی اسپیکر نے اتنا ضرور کہا ہے کہ وہ صحیح وقت پر اس کا جواب دیں گے۔ واقعی اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت ضرور بتا دے گا۔ وہ حملے کے تعلق سے جو نئی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق اگر بات کی جائے تو اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا جاسوسی سافٹ ویئر استعمال کیا گیا تھا۔ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو واٹس ایپ پیغام میں جدید ترین اسپائی ویئر لگائے، جس سے اسماعیل ہنیہ کی لوکیشن کا پتہ لگایا گیا۔ اس کے بعد اسماعیل ہنیہ کو جب انہوں نے اپنے بیٹی کے ساتھ فون کال کی، اس کے بعد ان کا قتل کیا گیا ہے۔ ان کے قتل کو لے کر اب بھی کئی سوال اب بھی برقرار ہیں۔ بڑا طبقہ تو ایرانی قیادت کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، اور حزب اللہ رہنما سے ملاقات کے بعد حماس کے رہنما صالح العروری کی گزشتہ کچھ مہینوں قبل ان کی شہادت ہوئی تھی، اور اب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات کے بعد ہنیہ کے قتل پر اب انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ یہاں تک کہ ایرانی جو سابقہ صدر تھے اور سابقہ وزیر خارجہ تھے، ان کی جو ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ہو گئی تھی، اس کو بھی لے کر اب سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ تاہم تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل ایرانی سرزمین پر حماس رہنما کو نشانہ بنا کر دراصل اس جاری جنگ کو ایران، لبنان اور یمن تک پھیلانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس جنگ میں امریکہ ان کے ساتھ براہ راست شامل ہو جائے۔ اب یہ اہم سوال ہے کہ کیا ایران اپنے وعدے کے مطابق اسرائیل کے خلاف مناسب کارروائی کرے گا یا نہیں۔ وہیں دوسری جانب دیکھا جائے تو اسماعیل ہنیہ کی شہادت حالیہ سالوں کا سب سے بڑا نقصان بظاہر بتایا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے ماضی میں بھی حماس کے رہنماؤں کو قتل کیا جاتا رہا ہے، جس نے فلسطینی مزاحمت کو کمزور کرنے کے بجائے مزید اس کو مضبوط ہی کیا ہے۔ اور اب اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اس کی ایسی مثالیں وہ مل رہی ہیں کہ اسرائیل مکمل طور پر وہ بوکھلا گیا ہے۔ طوفان اقصیٰ کے بعد اسرائیل نے حماس رہنما کی کردار کشی کے لیے ان پر کئی طرح کے الزامات عائد کیے تھے۔ ان پر فلسطینیوں کو مرتا چھوڑ کر عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا الزام لگانے کی بھی کوشش ہوئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے اس طرح کی جو الزامات تھے اس کو خارج کر دیا، اور وہ اپنی قیادت کے ساتھ ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی شہادتیں بھی پیش کی۔ بچے مر رہے تھے، بوڑھے مر رہے تھے، نوجوان مر رہے تھے، خواتین وہ شہید ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے قائدین کا وہ ساتھ نہیں چھوڑا۔ گزشتہ روز ان کی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایک تصویر وہ سامنے آئی۔ ہم کہیں گے کہ اس نے اسرائیلی جشن پر وہ پانی پھیرنے کا کام کیا ہے۔ وہ تصویر کیا تھی؟ وہ تصویر تھی غزہ کے کھنڈر بنی عمارتوں کے پاس کھڑے ان فلسطینی لڑکوں کی تھی، جو اپنی بے سر و سامانی کے باوجود، اتنی تکالیف کے باوجود اپنے قائد اسماعیل ہنیہ کی تصویر اٹھائے ہوئے یہ پیغام دے رہے تھے کہ وہ ہنیہ کو مار سکتے ہیں، یعنی کہ اسرائیل ہنیہ کو مار سکتے ہیں، لیکن ان کے نظریات کو نہیں مارا جا سکتا۔ ایک اگر ہنیہ نہیں رہا تو سینکڑوں ہنیہ تیار بیٹھے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ جس صحافی نے یہ تصویر پوری دنیا کو دکھائی، کچھ ہی گھنٹوں میں اس صحافی اسماعیل الغول جو کہ الجزیرہ کے صحافی ہیں، ان کو ان کے ساتھی کے ساتھ ان کی کار کو نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے باوجود بھی سوال یہ ہے کہ اب ان کا جانشین
کون بننے والا ہے، اسماعیل ہنیہ کا جانشین کون بننے والا ہے، یہ اہم سوال ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خالد مشعل جو کہ 21 سال تک حماس کی قیادت کرتے رہے، ایک مضبوط امیدوار جو ہے وہ سمجھے جا رہے ہیں، جبکہ موسیٰ ابو مرزوق جو کہ اسماعیل ہنیہ کے نائب تھے وہ بھی جانشین کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ بہرحال کون جانشین ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ وہ ہنیہ کی شہادت کے بعد جنگ بندی مذاکرات کا کیا ہوگا؟ فی الحال جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے فی الحال مکمل طور پر بند کر لیے گئے ہیں، کیونکہ اسماعیل ہنیہ خود جو ہے مذاکراتی وفد میں مصالحت کار کا کردار ادا کر رہے تھے۔ خود ثالث قطر کا یہاں تک کہنا ہے کہ جب ایک فریق مذاکرات کار کو ہی قتل کر دے گا تو پھر مذاکرات کا نتیجہ کیسے نکل سکتا ہے۔ وہیں ثالثوں کی بات کریں تو اس میں ایک امریکہ بھی شامل ہے، لیکن امریکہ اس قتل کے بعد اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، جس سے امریکہ کی بے حسی اور اسرائیل کے آگے اس کی بے بسی بھی جو ہے وہ واضح طور پر اس کی صاف طور پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ وہیں اس بزدلانہ حملے کے بعد اسرائیل اب اس قدر خوفزدہ ہے کہ اس نے مزید بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فضائی حدود تمام طرح کی کمرشل پروازوں کے لیے بند کر دی ہے، اور اس تعلق سے حکم جاری کر دیا ہے کہ کوئی بھی اگر اسرائیلی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا گیا تو اسے ہوا میں ہی اسرائیلی میزائلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی اسرائیل نے اپنا آئرن ڈوم سسٹم جو کہ میزائل شکن نظام ہے اسے بھی فعال کر دیا ہے، اور اس قدر خوفزدہ ہے کہ وہ کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہتا۔ وہ ہنیہ کی شہادت کے بعد کئی ممالک میں احتجاج بھی دیکھا جا رہا ہے۔ عمان میں، ترکی میں، تیونس میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر سینکڑوں لوگوں نے جمع ہو کر آزاد فلسطین کے نعرے لگائے اور زبردست اپنا احتجاج درج کیا۔ تو وہیں ترکی میں مشتعل عوام نے اسٹار بکس کی دکان میں توڑ پھوڑ بھی مچائی ہے۔ وہیں ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو گودی میڈیا حماس رہنماؤں کی کردار کشی میں لگا ہوا ہے، اسے دہشت گرد کہہ کر کئی سارے الزامات بھی جو ہے ان پر عائد کیے جا رہے ہیں۔ اس کو لے کر مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، جسے واقعی سننے اور سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کا جو چھوٹا مکار صہیونیوں کا ایجنٹ گودی میڈیا ہے، وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ مارا گیا، دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی اور دہشت گرد مارا گیا۔ میں صاف آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں، اگر اسماعیل ہنیہ دہشت گرد تھا تو مہاتما گاندھی بھی دہشت گرد تھے، بھگت سنگھ بھی دہشت گرد تھے، چندرشیکھر آزاد بھی دہشت گرد تھے، سبھاش چندر بوس بھی دہشت گرد تھے، مولانا آزاد بھی دہشت گرد تھے، پٹیل بھی دہشت گرد تھے، کہو ان سب کو دہشت گرد۔ تمہارے جھوٹ کی وجہ سے دنیا دھوکے میں نہیں آئے گی۔ میرا اندازہ تو یہ ہے کہ اسرائیل کی بدترین شکست میں شاید 1-1.5 مہینے کا وقت باقی ہے۔ کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی جو ہے اب اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے متعلق اپنے پوسٹ ہٹا رہا ہے، یہاں تک کہ ملیشیائی وزیر اعظم کے ایک پوسٹ کو بھی میٹا نے ہٹا دیا ہے۔ دراصل وہ حماس رہنما سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ٹیلی فون پر تعزیتی کلمات کی ویڈیو وہ پوسٹ کر رہے تھے، جس میں وہ ان کی تعزیت کرتے ہوئے سنائی دے رہے تھے، دکھائی دے رہے تھے۔ اب ان کی اس ویڈیو کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تتبسم Yes, Anwar. Well, I don't know how to express, but we happened to be sitting in the cabinet, and the entire cabinet members were shocked at this madness of the Israeli Zionist regime. اب وہیں ملیشیائی حکومت نے میٹا سے اس سلسلے میں جواب طلب کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اب تک میٹا کی طرف سے کوئی جواب ان کی طرف سے موصول نہیں ہوا ہے۔ ویسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب سے طوفان اقصیٰ کا آغاز ہوا تھا اس کے بعد سے ہی دیکھا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس میں آزاد فلسطین کو لے کر جو بھی پوسٹ کیے جا رہے تھے اس کو لگاتار وہ ہٹا رہے تھے، ان کی ریچ کم کی جا رہی تھی، اور کچھ پر تو شیڈو بینڈ لگا دیا گیا تھا۔ یہ ہم سبھی پہلے سے ہی دیکھ ہی رہے تھے، اور اب جو ہے ملیشیائی وزیر اعظم کا تک ٹویٹ جو ہے، جو پوسٹ ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔
تو ناظرین اب بڑھتے ہیں کچھ ملکی خبروں کی طرف۔ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ دہلی کے ایک بیسمنٹ میں کوچنگ سینٹر کے کچھ بچے وہاں پڑھ رہے تھے، ان میں سے وہاں پانی بھر جانے کی وجہ سے 3 طالب علموں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے دہلی پولیس نے ایک عجیب و غریب جو ہے وہ کارروائی کی ہے، اور جو کارروائی دہلی پولیس نے کی ہے اس کو لے کر عدالت نے بھی جو ہے وہ دہلی پولیس کو پھٹکار لگائی۔ عدالت نے یہ پھٹکار 3 طلباء کی موت کے معاملے میں مبینہ کردار کو لے کر ایک گاڑی ڈرائیور کو گرفتار کرنے پر لگائی ہے۔ دراصل پولیس کی عجیب جانچ پر عدالت نے سوال کیا کہ کیا اس کا توازن گڑبڑا گیا ہے، حالانکہ ہائی کورٹ کے سخت الفاظ سے جیل میں بند SUV ڈرائیور کو کوئی راحت جو ہے وہ نہیں مل پائی ہے، جس کی ضمانت عرضی بعد میں جو ہے ایک مجسٹریٹ عدالت نے خارج کر دی۔ دراصل دہلی پولیس نے اس واقعے پر یعنی کہ جو 3 طلباء کی موت ہو گئی تھی اس پر جو ہے عجیب و غریب طرز پر تحقیقات کی، جس میں دہلی پولیس ایک ایسے شخص کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جو وہاں اولڈ راجندر نگر میں کوچنگ سینٹر کے باہر کار تیز رفتاری سے چلا کر گزر رہا تھا۔ اسے پولیس نے گرفتار کر کے جو ہے جیل بھیج دیا ہے، اور اس کی ضمانت عرضی کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مستی خور قرار دے کر اس کی ضمانت کی مخالفت کی گئی، جس کی وجہ سے اس کی ضمانت بھی جو ہے وہ مسترد کر دی گئی۔ لیکن پولیس دہلی میونسپل کارپوریشن کے افسران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ اب عدالت نے سوال کیا کہ کیا اب تک اس واقعے کے لیے MCD کے کسی افسر کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے؟ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک بار افسران پر ذمہ داری طے ہو گئی تو مستقبل میں ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ گجرات کے پاٹن کی ایک عدالت نے ہندوتو گروپ کے ذریعے مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کرنے والوں کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں متعدد افراد شامل بتائے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے گزشتہ سال جولائی میں ایک فساد کے بعد سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی تھی۔ اس اپیل کے بعد مسلمانوں کو زبردست روزگار کا نقصان ہوا تھا۔ بڑی تعداد میں مسلمانوں کو گاؤں چھوڑنے پر مجبور بھی کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق مجسٹریٹ HP جوشی نے بلیسانہ گاؤں میں متعدد مسلمانوں کے روزگار چھین جانے اور کچھ لوگوں کے ذریعے گاؤں چھوڑ کر چلے جانے کی بات سامنے آنے کے بعد پولیس کو اس سلسلے میں FIR درج کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اب تک جو ہے 1 سال اس کو لے کر گزر چکے ہیں، اور اب جو ہے FIR درج کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اب کارروائی کب ہوگی یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے انعقاد پر غیر یقینی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ تازہ طور پر الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری اعلامیہ سے بھی یہی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ECI نے اس اعلامیہ میں ہریانہ، جھارکھنڈ اور مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات سے متعلق امکانی تاریخوں کا ذکر کیا، لیکن جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی امکانی تاریخ کو مستقبل قریب بتا کر جو ہے وہ اسے ٹال دیا ہے، جس سے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کو لے کر اب بھی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جموں کشمیر میں آخری اسمبلی انتخابات 2014 میں ہوئے تھے، یعنی کہ اب تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں۔ وہاں اس وقت جو ہے PDP اور BJP نے مخلوط حکومت بنائی تھی۔ اس کے بعد 2018 میں BJP اور PDP کے درمیان اختلافات ہو گئے، جس کے بعد BJP نے حکومت سے دستبرداری اختیار کی، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہاں پر صدر راج نافذ کر دیا گیا۔ تاہم آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جب سابقہ ریاست کو 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اس کے بعد سے لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر پر حکومت کر رہے ہیں، اور اب تک وہاں الیکشن نہیں کرائے گئے ہیں۔ اور گزشتہ کچھ مہینوں قبل جو ہے اس معاملے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ جلد از جلد وہاں انتخابات کرائے۔ وہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت نے کہا تھا کہ وہ اگلے سال ستمبر تک وہاں انتخابات کرائے گی، لیکن انتخابات کب ہوں گے یہ اب تک سوالیہ نشان اس پر جو ہے برقرار ہے۔ وائناڈ میں لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن اب بھی جاری ہے۔ خراب موسم کی وجہ سے تلاش کا کام کل رات روک دیا گیا تھا۔ فوج، NDRF اور پولیس کے 500 سے 600 اہلکار ریسکیو آپریشن میں جو ہے مصروف ہیں۔ حادثے میں 249 لوگوں کی اب تک جو ہے موت ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ 196 لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں افراد کے پھنسے ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی بھی 98 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہیں۔ وہیں کیرل کے وائناڈ میں جہاں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے وہ منظر جو ہے دل دہلا دینے والا ہے۔ حادثے کے بعد جو ویڈیو سامنے آئی ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ بہت سے لوگ کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں، کئی مکانات جو ہے ملبے کے ڈھیروں تلے دبے ہوئے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری اعظم خان کے لیے بدھ کو رامپور کورٹ سے راحت کی خبر آئی ہے۔ سیشن کورٹ نے ڈنگرپور سے متعلق ایک معاملے میں اعظم خان سمیت تمام 6 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈنگرپور معاملے میں گنج تھانے میں مختلف لوگوں کی طرف سے کل 12 معاملے درج کیے گئے تھے۔ بدھ کو عدالت نے 6ٹھے کیس میں اپنا فیصلہ سنایا۔ ڈنگرپور کے ان 6 مقدمات میں سے اعظم خان کو 2 مقدمات میں سزا سنائی گئی ہے، اور اعظم خان کو
4 مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrakhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔